السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے صدارت کے منصب پر سب سے زیادہ عرصہ براجمان رہنے والے شخص جنرل محمد ضیاء الحق کا تعارف کرائیں گے، ان کے زندگی کے عروج و زوال کی بات کریں گے، ان کے بارے میں چند دلچسپ حقائق بھی بتایا جائیں گے کہ کیسے انڈیا ان سے ڈرا کرتا تھا۔ مگر اس سے قبل آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں ایک مرتبہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ دونوں کی فوجیں اپنی اپنی سرحدوں پر تیار کھڑی تھی۔ اسی دوران پاکستان انڈیا کے ساتھ کرکٹ میچ کھیل رہا تھا۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق اپنی صدارتی طیارے پر انڈیا جا پہنچے۔ انڈین وزیر اعظم کو ان کے استقبال کے لیے آنا پڑا۔ انڈین وزیر اعظم جنرل ضیاء سے سخت باتیں کہتے رہے، مگر جنرل صاحب مسکرا کر خاموش ہو جاتے۔ چند منٹ کی ملاقات کے بعد جنرل صاحب جب رخصت ہونے لگے تو انہوں نے ایک تاریخی فقرہ کہا کہ ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں۔ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوتی ہے، پاکستان کے ختم ہونے سے دنیا میں مسلمان ختم نہیں ہوں گے، لیکن اگر انڈیا ختم ہو گیا تو دنیا سے ہندوازم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سخت ترین لہجے میں انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اگر میرے وطن واپس پہنچنے تک انڈیا کی فوج سرحدوں سے پیچھے نہ ہٹی تو میرے منہ سے جو پہلا لفظ نکلے گا وہ فائر ہوگا۔ ضیاء وطن واپس لوٹے تو انڈین فوج تو سرحدوں پر موجود تھی، مگر اس کے ساتھ آئی ہوئی بھاری نفری جو اسلحے کی تھی وہ واپس جا چکی تھی۔ جنرل ضیاء الحق 12 اگست 1924 کو پنجاب کے علاقے جلندھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق آرائی فیملی کے ساتھ تھا۔ آپ کے والد کا نام محمد اکبر تھا کہ جو اپنی خاص وضاقتہ کی وجہ سے مولوی اکبر کے نام سے بھی پہچانے جاتے تھے۔ محمد اکبر آرمی GHQ میں اسٹاف کلرک کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ محمد اکبر کی اسلام پسندی کا اثر ان کے خاندان پہ بھی پڑا اور ضیاء میں بھی اسلامی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے شملہ سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اسٹیفن کالج جو کہ یونیورسٹی آف دہلی سے ایفیلیٹڈ تھا وہ جوائن کر لیا۔ 1943 میں اپنی ہسٹری کی ڈگری ہائیسٹ مارکس کے ساتھ حاصل کر لی، لیکن گریجویشن سے قبل ہی آپ فوج جوائن کر چکے تھے۔ آفیسر ٹریننگ سکول مو سے آپ نے گریجویشن حاصل کی۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں جاپنیز کے خلاف لڑنے کے لیے برما گئے۔ بعد ازاں جب پاکستان بنا تو آپ پاکستان آ گئے اور نئی قائم کردہ پاک فوج کے اندر کیپٹن کا عہدہ آپ کو ملا۔ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں آپ کیپٹن رہے۔ آپ نے 13 لانسر اور 6 لانسر کے لیے بھی خدمات سر انجام دی۔ 1950 میں آپ نے شفیق جہاں سے شادی کی۔ بیگم شفیق ضیاء 1996 میں وفات پا گئی۔ انہوں نے سوگواروں میں اپنے 5 بچے چھوڑے۔ اعجاز الحق جنہوں نے مسلم لیگ ضیاء کے نام سے ایک سیاسی پارٹی بنائی، انوار الحق، زین، روبینہ سلیم اور کرتلین ضیاء۔ 1962 اور 1964 میں آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹ میں US آرمی کمانڈ آف جنرل اسٹاف کی خصوصی ٹریننگ حاصل کی۔ وطن واپسی پر آپ کو کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا ڈائریکٹنگ اسٹاف مقرر کیا گیا۔ 1965 کی جنگ کے دوران آپ کو 101 انفنٹری بریگیڈ کے کوارٹر ماسٹر کی اسسٹ کرنے کو کہا گیا۔ ساتھ ساتھ آپ ترقی کے منازل طے کرتے چلے گئے۔ 1975 میں آپ لیفٹیننٹ جنرل بنا دیے گئے۔ ملتان کے کرنل ان چیف کے طور پر آپ نے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے ہاں دعوت دی۔ وہاں پہ فنکشن کے بعد آپ ایک مرتبہ پھر پرائم منسٹر سے ملے اور انہیں اپنی ہمدردی اور بھٹو صاحب کے ساتھ محبت کا یقین دلایا۔ بھٹو کو یہ جنرل پسند آیا جس کا صرف مذہب سے لینا دینا تھا اور سیاسی پس منظر نہیں رکھتا تھا۔ 1 مارچ 1976 کو بھٹو نے اس جنرل کو دیگر 7 سینئر جنرل کو ہٹا کر 4 سٹار جنرل کا آرمی چیف کا درجہ دے دیا۔ جنرل ضیاء کبھی بھی دیگر
آرمی چیف کی طرح بھٹو کو مسٹر پرائم منسٹر کہہ کر مخاطب نہیں کرتے، سر کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ملک میں سیاسی عدم استحکام ہونا شروع ہو گیا۔ سیاسی جماعتیں بھٹو کے خلاف تھی۔ بھٹو نے الیکشن کرانے کا اعلان کیا، الیکشن میں ایک مرتبہ پھر کامیابی حاصل کی، جس کو سیاسی جماعتوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور اتحاد IJI کے نام سے بنا کر میدان عمل میں آ گئیں۔ ایک سٹیج پہ ایسا لگنے لگا کہ اب مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور حکومت اپوزیشن ایک پیج پر آ جائیں گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت برطرف کر کے مارشل لا لگانے کا اعلان کر دیا اور خود کو چیف مارشل ڈکلیئر کر دیا۔ یوں بھٹو کا سفر ختم ہوا اور جنرل ضیاء نے اقتدار سنبھال کر دوبارہ یہاں پر اصلاحات شروع کرنی کر دی۔ جنرل ضیاء ناجائز طریقے سے اقتدار میں آئے، لیکن انہوں نے قیام پاکستان کے مقاصد کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ سیاسی جماعتوں پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ بعد ازاں پارلیمنٹ پر پابندی اٹھا کر مجلس شورا کے نام سے 350 ایسے لوگوں کا انتخاب کیا گیا، جن میں اکثریت اسکالرز، علماء، پروفیشنل اور پروفیسرز لوگوں کی تھی، جو اپنی اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے تھے۔ 1979 میں سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا۔ جنرل ضیاء نے پاکستان کی بقا کی جنگ افغانستان میں لڑنے کا فیصلہ کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کو پاکستان میں پناہ دی گئی۔ امریکہ کی مدد سے افغان طالبان کی مدد کی گئی۔ مجاہدین کو اسلحہ دیا گیا کہ تاکہ وہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکیں۔ بھٹو صاحب کے شروع کیے ہوئے پروگرام ایٹمی پروگرام کو جنرل ضیاء نے اور ہوا دی، تیز کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی کے دور میں یہ منصوبہ مکمل ہو چکا تھا۔ بھارت میں خالصتان کی کہ بھارت تھر تھر کانپنے لگا۔ جنرل ضیاء ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف تشریف لے گئے۔ وہاں پر امام کعبہ آپ کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ نماز ادا کرنے والے تھے کہ امام کعبہ نے مصلی شریف سے پیچھے ہٹ کر جنرل ضیاء سے کہا کہ جب امت مسلمہ کا عظیم رہنما کھڑا ہو تو میں امامت نہیں کر سکتا۔ یوں یہ پاکستان کے پہلے حکمران بنے کہ جس نے کعبۃ اللہ شریف میں بھی امامت کی۔ مینا کے میدان میں موجود لگے بڑے بڑے پودے بھی جنرل ضیاء الحق کا ہی کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ کعبۃ اللہ شریف پر جب ایرانی بلوائیوں نے قبضہ کر لیا گیا، پاکستان کے بہادر افواج اور SSG کے کمانڈوز نے یہ مسئلہ حل کیا۔ اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی بہترین کوشش کی۔ ہر محکمے میں نماز پڑھنا لازمی قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ یکم رمضان کو زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بہترین فیصلہ آیا۔ رمضان آرڈیننس پاس کیا گیا۔ اس کے علاوہ جتنا ممکن ہو سکتا تھا اسلامائزیشن کی مکمل کوشش کی گئی۔ 1984 میں فوجی حکومت کی جانب سے ایک ریفرنڈم کرایا گیا، جسے عوام میں سے پوچھا گیا تھا کہ ضیاء کو مزید صدر رہنا چاہیے کہ نہیں۔ 90% لوگوں نے ضیاء کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ ریفرنڈم کے لیے صرف 10% باہر نکلے۔ 1985 میں ایک مرتبہ پھر الیکشن کرائے گئے اور محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ نواز شریف اس حکومت کا حصہ تھے اور اسی وجہ سے نواز شریف کو ضیاء الحق کی پیداوار بھی کہا جاتا ہے۔ 1988 میں ضیاء نے اس حکومت کو بھی برطرف کر دیا۔ اقتدار کی آنکھ مچولی جاری تھی کہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق بہاولپور کے قریب ایک طیارے میں طیارہ گرنے سے شہید ہو گئے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ طیارہ گرا نہیں بلکہ اس کو گرایا گیا ہے۔ جنرل صاحب کے ساتھ موجود امریکہ کے سفیر بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کا نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کیا گیا۔ 2 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی اور یہ یقیناً کسی حکمران کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد کا ہونا اس کے لیے باعث فخر ہوگا۔ یہ پہلے حکمران تھے جن کی وفات پر عوام نے گہرے دکھ اور مذمت کا اظہار کیا اور اتنی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اب بھی ان کا یوم شہادت 17 اگست پورے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔
السلام